الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ رواہ النسائی والطبرانی ومجمع الزوائد۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، گزشتہ چند ہفتوں سے ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم مسنون دعاؤں کو سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ مختصر جملے ہوتے ہیں، بڑی اور اہم فضیلتیں ہوا کرتی ہے۔ جن جملوں کو ادا کرنے سے ہماری دنیا بھی سیف ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی بھی ہم پا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پنجگانہ نمازیں اس کی ادا ہو، اور اس کا فرض جو اس پر عائد ہوا ہے نماز کا پڑھنا، وہ اسے ادا کرے۔ جب یہ بندہ نماز ادا کر چکتا ہے تو اس کو چند ایسے اذکار، چند ایسے جملے، چند ایسے بول دیے گئے ہیں کہ جو بہت کم وقت میں ادا کیے جا سکتے ہیں اور بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں وہ جملے ہم سنیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ادا فرمائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تلقین فرمائی کہ یہ جملوں کو تم ادا کیا کرو، اور خصوصاً نماز سے فارغ ہو کر ادا کیا کرو۔ من جملہ ان دعاؤں کے ایک دعا جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ذہب اہل الدثور بالدرجات والنعیم المقیم، کہ بہت سارے مالدار ہیں جو ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں، جنت کے بڑے بڑے محلات ان کے ان کاموں کی بدولت انہیں ملنے کی امید ہے۔ قال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیف ذاک، یہ کیسے ہوا کہ کچھ لوگ تم سے آگے بڑھ گئے اور جنت میں تم سے بڑے مقامات ملنے کی تمہیں ان کے لیے امید ہو گئی؟ قال، تو انہوں نے عرض کیا، صلو کما صلینا، وہ نماز ادا کرتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ وجاہدوا کما جاہدنا، ہم بھی جیسے ہم مجاہدہ کرتے ہیں، جیسے ہم جہاد کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شریک رہتے ہیں۔ لیکن ایک جو خصوصی بات ان کی ہے جو ہم میں نہیں ہے، وہ انفقوا فی فضول اموالہم ولیست لنا اموال، وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ جس کو خرچ کر کے ہم ان کے برابر آ سکیں۔ تو یہ جو خرچ کر کے وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں، باقی اعمال میں تو ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن مال کو خرچ کر کے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر کے جو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں تو ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اخبرکم بامر تدرکون من کان قبلکم وتسبقون من جاء بعدکم ولا یأتی احد بمثل ما جئتم به
إلا من جاء بمثله، کیا میں تم کو ایسے جملوں کی خبر نہ دوں کہ جن کو اگر تم ادا کرو تو تم اپنے سے پچھلوں کے اعمال پر سبقت لے جاؤ۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ اعمال اپنی زندگی میں کیے ہیں ان اعمال سے زیادہ آگے تمہارے اعمال بڑھ جائیں، اور تمہارے بعد کے لوگ جو تمہارے بعد آنے والے ہیں وہ بھی تم سے آگے نہ بڑھ سکے مگر انہی جملوں کو ادا کر کے جن جملوں کو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ادا کر کے۔ اگر وہ بھی ادا کریں گے تو وہ برابر ہو جائیں گے، ورنہ اگر وہ ان جملوں کو ادا نہیں کر پائیں گے تو تم سے آگے آنے والے بھی تم سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے اعمال میں، نیکی کے اضافے میں۔ کیا ہے وہ جملے؟ تسبحون فی دبر کل صلاۃ عشرا، تم نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھا کرو، سبحان اللہ 10 مرتبہ، وتحمدون 10، 10 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، وتکبرون 10، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا آپ کو یہ جملے کہنے میں، یہ تسبیح پڑھنے میں؟ 1 منٹ بہت ہو گیا، 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ لیکن فضیلت کیسی کہ پچھلی قومیں تم سے آگے نہیں بڑھ پائیں گی ان جملوں کو ادا کرنے کے بعد، اور تمہارے بعد والے بھی تم سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے مگر یہ کہ وہ بھی یہ جملے ادا کریں۔ بخاری شریف 6329 نمبر کی روایت ہے۔ فرض نماز ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا، 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ جو جملے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن فضیلتیں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک اور فضیلت، کتنی اہم فضیلت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیۃ الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف اس کی موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جیسے انتقال ہو گیا فوراً جنت۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، اگر اس کا آپ نے معمول بنا لیا تو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت حائل ہے۔ زندہ ہے جب تک وہ جنت میں جا نہیں سکتا، دنیا میں ہے، جیسے انتقال ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھے۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 128، اور نسائی شریف میں بھی یہ روایت ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے آیت الکرسی کی فضیلت، لیکن راوی بدل گئے، فضیلت بدل گئی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو جس نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھے گا اس نماز سے لے کر دوسری نماز میں کا وقت آنے تک وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا جائے گا۔ ایک بڑے بندے نے، ایک بڑے آدمی نے کسی کی گارنٹی لے لی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو کوئی ستائے گا نہیں، کوئی ستائے گا تو ایسے ہوگا جیسے اس نے مجھ کو ستایا ہے۔ اگر کوئی ذمہ داری لے لے، گارنٹی لے لے تو آدمی فلاں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے اور فلاں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کو چھیڑو گے تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیں، اس نے آیت الکرسی، جمعہ کی نماز ہوئی اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، اب عصر کی نماز آنے تک اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ ذمہ داری میں آ گئے۔ اب اگر کوئی آپ کو ستائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک ایسے بندے کو ستایا ہوا ہے جو اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا تھا، پھر اس کا کیا حشر ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ مجموع الزوائد صفحہ نمبر 128 جلد نمبر 10۔ تو آپ اہتمام کیجئے ان تمام چیزوں کا۔ فرض نماز آپ ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات،
کسی وجہ سے جماعت رہ گئی، آپ اکیلے فرض نماز ادا کر رہے ہیں، یا کوئی اور وجہ سے آپ اکیلے فرض نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت آپ پا سکیں گے اس کے پڑھنے کے بعد۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جیسے آپ سلام پھیرتے یہ جملے آپ ادا فرماتے ہیں۔ دیکھیے صبح ابھی آپ کے دن کی شروعات ہو رہی ہے، آپ کے دن کی شروعات ہو رہی ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایسے جملے آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، آپ کی زبان سے بلوائے جا رہے ہیں کہ جن جملوں کو ادا کرنے کے بعد دن بھر آپ اس کا اثر، اس کا فائدہ محسوس کریں گے۔ کیا جملے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا طلبگار ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ روزی کا طلبگار ہوں۔ دن کی شروعات ہو رہی ہے، بندہ یہ جملے ادا کر رہا ہے کہ اللہ میں آپ سے پاکیزہ روزی مانگتا ہوں۔ اب اس کو ملے گی نہیں ملے گی پاکیزہ روزی، اور کیسے جملوں سے مانگ رہا ہے وہ؟ ان جملوں سے مانگ رہا ہے جن جملوں کو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا ہے۔ وعملا متقبلا، اب دیکھو دن بھر کے اس کے جو نیک اعمال اس سے صادر ہوں گے، اس کی یہ قبولیت کی ابھی سے دعا کر رہا ہے، فجر سے قبول ہونے والے مقبول اعمال کا میں آپ سے طلبگار ہوں۔ اب دن بھر یہ نماز پڑھے گا، دن بھر یہ جو کچھ بھی ذکر کرے گا، تسبیح کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، جو کچھ بھی بھلا کام کرے گا، اس کے یہ سارے کام مقبول بن جائیں گے، کیونکہ اس نے صبح دعا مانگی ہے اور وہ جملے ادا کیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 925۔ ایسے جملوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمرو بن میمون ادوی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات ایسے سکھاتے تھے جیسے کوئی استاذ اپنے شاگرد، اپنے طالب علم کو بیٹھ کے سکھاتا ہے۔ آپ نے ایک بچے کو پڑھانے کے لیے کسی مولانا کو، کسی حافظ صاحب کو ہائر کیا کہ آپ اس کو سکھائیے، تعلیم دیجیے، تو کیا ہوگا؟ وہ بار بار دہراتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ دعا ہے، یہ ذکر ہے، آپ اس کو یاد کرو۔ بار بار اس سے بلوایا جاتا ہے بچے سے تاکہ اسے یاد ہو جائے۔ ایسے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بار بار جملے پڑھوا رہے ہیں تاکہ ان کو یاد ہو جائیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملے جو دہروا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے بعد ان جملوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے ان جملوں کے ساتھ۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کنجوسی سے۔ واعوذ بک من الجبن، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، ڈرپوک بننے سے۔ واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں ادھیڑ عمر میں لوٹا دیا جاؤں۔ ایک آدمی عمر کے ایسے پڑاؤ میں آ چکا ہے کہ اب وہ چاہ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، وہ چاہ کر بھی کھڑے ہو کر اپنی صحیح حرکات سکنات کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، ایسی عمر میں آ گیا ہے، پڑا ہوا ہے بستر پہ۔ اس کا جسم، اس کی زندگی خود اس کے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی ہے، اور اس کے ماتحت ارد گرد رشتہ دار اعزاء اقارب کے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دعا کرانے کے لیے آتے ہیں، ہمارے والد صاحب کے لیے دعا کیجئے، بہت عمر ہو گئی لیکن روح پرواز نہیں ہو رہی ہے، کسی کام کے نہیں رہے، بستر پر لیٹے ہوئے پڑے ہوئے، نہ جان جا رہی ہے نہ زندگی عافیت کے ساتھ گزر پا رہی ہے۔ ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں دنیا کے فتنے سے، دنیا کے جھمیلے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے۔ فَحَدَّثْتُ بِهَا مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ روایت ذکر کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں۔ نسائی شریف
447 نمبر کی روایت ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنا زیادہ اپنی امت اور امت کے افراد کی فکر ہے۔ عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن حنبلی وہ ذکر کرتے ہیں کہ سنابحی وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے ہاتھ پکڑے، چھوٹے بچے کے ہاتھ پکڑتے ہیں، وقال، فرمایا، یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ اکبر کبیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک مرتبہ فرما رہے، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ فقال، اور یہ جملے ادا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنے اہم جملے ہوں گے۔ ایک بندے کو اپنے فیور، اپنی بات میں وہ کرنے کے لیے، ایک وسوخ پیدا کرنے کے لیے، اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو اپنا بناتے ہوئے، جتاتے ہوئے، دکھاتے ہوئے فرما رہے ہیں، اوصی کا یا معاذ، اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو محبت کا اظہار فرمایا، پھر وصیت فرمائی، کتنے اہم ہوں گے جملے۔ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ تقول، کوئی نماز ایسی نہ ہو، فرض نماز، کہ جس کے بعد یہ جملے کہنے تم نہ بھولو، کہنا ضرور ہر نماز کے بعد ان جملوں کو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر میں، شکر میں، اور آپ کی میں بہترین عبادت کر سکوں، اس بات میں آپ کی بہترین عبادت کروں، اس میں میری مدد فرمائیے، میں آپ کا شکر ادا کر سکوں، اس میں میری مدد فرمائیے، میں آپ کو یاد کر سکوں، آپ کا ذکر کر سکوں، اس میں میری مدد فرمائیے۔ یہ جملے آپ نے وصیت کے طور پر حضرت معاذ کو دیے۔ وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيُّ، اور وصیت کے طور پر یہ جملے حضرت معاذ نے حضرت صنابحی کو دیے۔ وَأَوْصَى بِهِ صُنَابِحِ أَبَا عبد الرحمن، اور یہ جملے وصیت کے طور پر صنابحی نے ابو عبد الرحمن کو دیے کہ یہ جملے فرض نماز کے بعد ضرور کہنا۔ اور جب ہم نے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، 1522 نمبر کی روایت ہے، جب ہم ابو داؤد شریف پڑھ رہے تھے، ابو داؤد شریف دورے کی جماعت میں، فضیلت کی جماعت میں جب ہم پڑھ رہے تھے، تو ہمارے استاد حضرت مولانا طاہر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ جیسے یہ راوی اپنے بعد والے کو وصیت کر رہے ہیں کہ یہ جملے کبھی مت چھوڑنا فرض نماز کے بعد، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، میرے شاگردوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان جملوں کو فرض نماز کے بعد ادا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ معلوم ہوا کہ ایک سلسلہ ہے وصیت کا، کہ ہر راوی نے اپنے بعد والے کو وصیت کیا ہے کہ ان جملوں کو فرض نماز کے بعد ادا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ میں بھی درخواست کرتا ہوں، وصیت میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ مجمع اپنے بعد والوں تک یہ جملے پہنچائے، جہاں تک پہنچ سکے پہنچائے، کہ فرض نماز کے بعد اتنے اہم جملے ہیں، ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک آخری روایت، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ایک رقعہ لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں وہ حدیث لکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سارا ملک اسی کا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہ جملے فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک دعا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے،
اللہم لا مانع لما اعطیت. کتنے پیارے جملے ہیں. اے اللہ جس سے آپ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ نہ دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. جس کو آپ دے دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے آپ روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا. آپ نوازنے پہ آئے اور ساری دنیا روکنے پہ آئے، اس چیز کو چھیننے پہ آئے تو چھین نہیں سکتی، آپ نوازیں گے ہی. اور اگر کسی کے مقدر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ نے لکھی نہیں ہے، اور ساری دنیا مل کر چاہے کہ وہ چیز اس کو مل جائے تو وہ مل نہیں سکتی. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کسی مالدار کی مالداری، کسی مالدار کی دولت آپ کی بارگاہ میں اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی. اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی روکنے والے ہیں. تو ہی ڈبوئے تو ہی ترائے، تو ہی بیڑا پار لگائے، بے آسوں کی آس ہے تو ہی، سوگتے جاگتے پاس ہے تو ہی. جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی دینے والے ہیں. جو کچھ رکا ہوا ہے اللہ کی مرضی سے رکا ہوا ہے، کوئی اور چاہ کر بھی روک نہیں سکتا. ان جملوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. بخاری شریف 844 نمبر کی روایت ہے. یہ جو فرض نماز کے بعد کی چند اذکار، چند دعائیں آپ کو بتائی گئی، اس کا اہتمام کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فرض نمازوں کے بعد ان مسنون اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.